مقصد زندگی، مقصد خلقت یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اور قرب خدا تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اہداف خدا بندی جو اللہ کے مقاصد ہیں جس میں انسان نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور ہر زمانے میں کبھی ولی تھے، کبھی نبی تھے، اور انبیاء کے بعد جو بندگان صالح تھے انہوں نے ان مقاصد میں ان کی مدد کی۔ جس دور میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں یہ زمان غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ میں نواب اربعہ جن کی ذمہ داریاں تھیں اس مقصد کو پورے کرنے میں، اور غیبت کبریٰ میں نائبان عام کا سلسلہ ہے۔ تو کیونکہ امام غیبت میں ہے، امام کا ڈائریکٹ ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن امام اس امت کو، اس مکتب کو ہدایت کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں ہے کہ شیعوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، ورنہ دشمن کی تو یہ نیت ہے کہ اس کائنات کی زمین پر ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہے۔ نفرت کا یہ عالم کہ بڑوں کو مارا جائے، لیکن یہ بھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے کہ یہ بھی بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ شیعہ بنیں گے۔ ریسنٹلی اس واقعہ تو آپ چند سال پہلے سعودی عرب میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے ایک ماں کی گود سے اس کے بچے کو لے کے اور ماں کے سامنے اس نے اسے قتل کیا، صرف اس نفرت میں کہ یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے۔ مطلب ایک حیوان کی بھی شاید ان کی نگاہوں میں حیثیت زیادہ ہو، شیعہ شاید ان کی نگاہوں میں اس کے برابر بھی نہ ہو، کہ وہ تعلیمات ان کو دی جائیں کہ اگر ایک کو مارو گے تو جنت میں جاؤ گے، دو کو مارو گے تو پوری فیملی تمہاری جنت میں چلی جائے گی۔ اب اس زمانے میں کہ دنیا آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی کہ امام زمانہ شیعوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، تو پھر امام زمانہ کے ہونے کا فائدہ اور نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ تو فرمایا جس طرح غیبت صغریٰ میں وہ نواب اربعہ کے ذریعے شیعہ قوم کو ہدایت دے رہے تھے، اسی طرح غیبت کبریٰ میں نائبین عام کے ذریعے سے، کہ میں نے 4 زمانے امام کے آپ کو گنوائے کہ پہلا زمانہ کہ علماء نے احادیث کو جمع کیا، دوسرا زمانہ کہ مختلف حکومتوں نے جب حملے کیے ان کو انہوں نے مسلمان بنایا، تیسرا زمانہ سلطنت تشیع کو قائم کیے صفویوں کے دور میں۔ اس وقت جس مرحلے میں ہم چل رہے ہیں یہ ہے چوتھا زمانہ کہ ہم حاکمیت تشیع پہ پہنچ چکے ہیں، کہ شیعہ حاکمیت۔ پہلے کائنات میں جتنی انٹرنیشنل کیلکولیشن ہوتی تھی کہ مثلا دنیا میں یہ کام انجام دینا ہے، دنیا میں یہ پلان انجام دینا ہے، تو اس میں شیعہ کسی بھی کیلکولیشن میں کاؤنٹیبل ہی نہیں تھے۔ لیکن آج دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اگر کوئی پلان بناتی ہیں تو سب سے پہلے جس کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ شیعوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کائنات کے معادلات میں، کائنات کی کیلکولیشن میں آپ کا ایک اہم ترین رول ہے مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کا۔ ایک طرف دنیا کے 40 ممالک، 50 ممالک، ایک طرف مکتب اہل بیت کے چاہنے والے، کہ ایک تقریر صرف لبنان کے شیعوں کے رہبر کرتے ہیں تو وہ BBC ہو، وہ CNN ہو، سارے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم سنیں کہ وہ تقریر میں کہنے کیا والے ہیں۔ ایک اٹیک ہوا ہے مثلا کسی قونصلیٹ پہ، اب دنیا اسی انتظار میں ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ مطلب اس وقت آپ کی اہمیت، اس وقت آپ کا وجود ایک کاؤنٹیبل وجود ہے، کیونکہ یہ زمانہ جس میں آپ رہ رہے ہو یہ حاکمیت کا زمانہ ہے۔ ایک وہ زمانہ کہ شاید ایک مکھی کے ارزش کی قیمت میں زیادہ تھی، وہ کبھی بھی کاؤنٹیبل نہیں مانتے تھے کہ شیعہ کون ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ کہیں پر بھی لفظ شیعہ دو تو دنیا جانتی ہے کہ شیعہ کون ہے، اور اس دنیا کے رول میں شیعوں کی ویلیو کیا ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ممبر سے ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن واقعاً آپ اپنی اچیومنٹ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ $20 ملین کا ڈرون، 20 ملین، کچھ کہتے ہیں 200 ملین، اور اس ڈرون کو ہواؤں سے بغیر ہٹ کیے زمین پہ اٹھانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں بعض مولوی طبقہ، مدارس کا دیوبند طبقہ
خوشیوں میں بھنگڑے منا رہا ہے کہ افغانستان میں پتہ نہیں طالبان آ گئے اور اسلامی حکومت بن گئی ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں وہ کہاں ہیں؟ بہت پیچھے ہیں. انجینئرنگ کی فیلڈ میں، مختلف فیلڈز میں وہ کہاں ہیں؟ بہت پیچھے ہیں. کہ ہمارے اگر حکومت اسلامی آئی بھی تو اس حکومت کی جو شکل و صورت ہے وہ افغانستان جیسی نہیں ہے. اس میں آپ دنیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں، آخرت کو بھی لے کے چل رہے ہیں. وہاں پہ آپ ترقی کو دیکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا نے ایک ہی نظام بنایا. اب اس نظام کے مقابلے میں اگر کوئی نظام آئے تو اس سے بڑا مسئلہ ہے. آپ یہاں پہ امامبارگاہ بنا دو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسجد بنا دو کوئی مسئلہ نہیں، آپ گرودوارہ بنا دو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مندر بنا دو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلے تبھی بنتے ہیں جب آپ نئے نظام کی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نظام پوری دنیا میں ہوگا، اس نظام کے مقابلے میں آپ کوئی نظام نہیں ہوگا. مسلمان رہو پر اسلام کے نظام کی بات نہیں کرو. بنگلہ دیش جب پاکستان سے الگ ہوا تو ان کو یہی آفر ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ زحمت پاکستان کے بننے میں اگر کسی مسلمان نے کی تھی بنگالیوں نے کی تھی. پٹھانوں کی محنت یا سدھیوں کی محنت یا بلوچوں کی محنت تو تھی نہیں نا، وہ تو پہلے سے پاکستان میں تھے. نہ ہی بلوچ نے نعرہ مارا تھا، نہ ہی سندھی نے نعرہ مارا تھا، نہ ہی پٹھانوں نے بولا تھا ہمیں پاکستان بنانا ہے. وہ تو رہ رہے اپنی زندگی گزار رہے تھے. جنہوں نے دو قومی نظریے پہ محنت کی اور جلوس نکالے، تحریک انڈیا سے چلی اور بنگلہ دیش سے چلی نا. اور اتنی محنتوں اور زحمتوں کے بعد بعض حکمرانوں کی بدبختیوں اور غلط پلاننگ اور دشمن کی چاپلوسی اور نوکری کے کرنے کے نتیجے میں جب یہ ملک دو ملکوں میں بدلا تو ان کو آپشن دیا گیا کہ ایک ہی آپشن ہے، یا تو آپ اس پاکستان کے زیر ظلم رہو، یہ جو کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ آپ الگ ملک بنا کے دیتے ہیں، لیکن آپ اسلامک ملک نہیں بناؤ گے، قوم پرستی کی بنیاد پہ ملک بناؤ گے. نام بھی تبھی رکھا نا بنگلہ دیش، قوم پرستی کا نام ہے نا. اور جو اسٹیٹ بنے گا وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں بنے گا، وہ سیکولر اسٹیٹ بنے گا. جس طرح آپ اپنے ملک کو کہتے جمہوری اسلامی پاکستان، اسلامی ہے کہ نہیں، نہ جمہوری ہے نہ اسلامی ہے. تو ان کو کہا کہ آپ بھی جب ملک بناؤ گے تو جمہوری لکھ سکتے ہو، پھر اسلامی نہیں لکھ سکتے، ایک سیکولر اسٹیٹ بناؤ. جن بنگالیوں نے محنت کی مسلم نظام کے لیے اور ان کو ایک آخر میں کیا ملا؟ سیکولر اسٹیٹ ملا. کیونکہ مسئلہ نظام کا ہے. واقعی مسلمانوں کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں. آج جتنے نظام مسلم ممالک میں چل رہے ہیں وہ سارے نظام کنگڈم کے ہیں، بادشاہت کے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا نظام نہیں دیا کہ جس پہ بولے کہ ہم اسلامی حکومتوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کی جو اچیومنٹس ہیں کہ بغیر حکومت آئے ظلم کے سہارے پہ آپ اچیومنٹ پہ پہنچو گے. ایک جہاز کو بغیر ہٹ کیے ہوئے آپ اس کو ہیک کرو اور اتنے بڑے مہنگے جہاز کو آپ نیچے اتارو. اور اللہ ماشاء اللہ جو کامیابیاں اس وقت مل رہی ہیں مختلف ممالک میں وہ آپ کے مد نظر ہیں. تو یہ آخری زمانہ، اب اس مرحلے حکومت کے بعد اب کوئی اور مرحلہ نہیں ہے. نیکسٹ مرحلہ امام زمانہ کا ظہور. حضور امام زمانہ بلند سلام. یہ مرحلہ تربیت کا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ شعور کا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں ایک ٹیم بنانے کا مرحلہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو امام کو ٹیم کی ضرورت ہے. ظاہر امام کو IT کے لوگ بھی چاہیے، انجینئرنگ کے لوگ بھی چاہیے، بزنس پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کے لوگ بھی چاہیے. یہ وہ مرحلہ ہے جس میں خاص لوگوں کو تیار کیا جائے گا کہ جب یہ پرچم امام زمانہ اٹھے. لیکن کئی ایسے شیعوں کے اندر بھی گروہ پیدا کیے گئے جنہوں نے یہ نعرہ مارا کہ بھائی امام زمانہ کی حکومت سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ حکومت طاغوت ہے. یہ متدینین ہیں، یہ صاحبان تقویٰ، یہ صاحبان نماز، لیکن صاحبان بصیرت نہیں ہے. کہ بھائی امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کوئی حکومت نہیں بن سکتی ماں سوائے حکومت امام زمانہ. مطلب یہ شیاطین و گنہگار و زانیوں اور شرابیوں کی حکومت میں رہنا پسند کریں گے، لیکن کہیں گے نہیں کوئی شیعہ حاکم نہ بنے، کوئی متقی اور پرہیزگار حاکم نہ بنے. یہ کون سے لوگ ہیں کہ زبید کو مانتے تو ہیں پر صاحبان بصیرت نہیں.
کہ وہی لوگ ہیں جو فتوے دیتے ہیں جمعوں میں جانا حرام ہے، عید نماز پڑھنا حرام ہے، حکومت بنانا حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں، معصوم کی حدیث بھی لاتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ مہدی کی حکومت سے پہلے اگر کوئی بھی پرچہ میں حکومت اٹھائے تو وہ حکومت تابوت ہے۔ تو اگر ایسا تھا تو اسی چھٹے امام نے قیام جناب زید کو سپورٹ کیوں کیا؟ شہید فخر قیام کو سپورٹ کیوں کیا؟ اگر ایسا ہے تو یہی چھٹے امام کیوں فرماتے ہیں کہ لشکر خراسانی امام زمانہ کے ظہور سے نکلے گا اور جو اس کے پرچم کے نیچے جائے گا وہ کامیاب ہوگا؟ پھر پرچم خراسانی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں سوچنا چاہیے کہ امام کس پرچم، کیونکہ خود امام کے زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جو خود کو سید کہتے تھے، کچھ نوادگان امام حسن سے بھی تھے جنہوں نے قیام کیا تھا، اور اس کے بجائے کہ لوگوں کو چھٹے امام کی طرف لے کر جائیں وہ لوگوں کو اپنی طرف لے کر آتے تھے۔ تو امام نے فرمایا وہ پرچم جو ہماری ولایت کے مقابلے میں ہو وہ پرچم پرچم تابوت ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی پرچم اٹھا رہا ہے اور نام امام زمانہ لے رہا ہے، وہ لوگوں کا اہل بیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، وہ قوموں کو دیندار بنا رہا ہے، تو وہ پرچم میں تابوت ہے۔ اسی طرح یہی حدیث جمعے کے مخالف اور عید کے مخالف اور عید کی نماز آنے والی بعض لوگ مخالف عید کی نماز ہے کہ امام نے فرمایا جو عید کی نماز میں جائے گا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جو جمعے میں جائے گا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ جناب دیکھو تو صحیح امام نے کس وقت میں کس کے لیے بولا تھا، کیونکہ کئی امام کے زمانے میں امام کے شیعہ ہوتے تھے، اور لہٰذا کیونکہ امام کسی مسجد کے پیش امام تو نہیں تھے نا، گھروں میں درس و تدریس ہوتا تھا، اور اس زمانے میں عید نماز اور جمعہ نماز وہ مولوی پڑھاتے تھے جن کو حکومت نے متعین کیا ہوا تھا۔ حکومت تاغوت کی مولوی بھی ان کے امام نے فرمایا جو وہاں جمعہ پڑھنے جائے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ لوگ آتے تھے کہ مولا ان کے پیچھے نماز عید و جمعہ پڑھے، ماں فرماتے گھر میں پڑھنا بہتر ہے لیکن ایسے مولویوں کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں۔ اب کہاں بنو عباس کے مولوی اور کہاں تمہارے شیعہ مولوی؟ یہ وہ ہیں جو حدیثیں تو پڑھتے ہیں لیکن جن کے وجود میں بصیرت کی رمق بھی نہیں ہے۔ واقعاً کون سی حدیث کس زمانے میں ہے، اور تاریخ علماء کو پڑھیں، آبا ہلی، شیخ توسی، سید امیر داماد اور ساری علماء کی آپ تاریخ پڑھیں گے، پریشان ہو جائیں گے کس طریقے سے مثلا شیخ بہائی نے شاہ عباس صفوی کو وہ کام کروائے جو تشیع کے فائدے میں تھے۔ نادر شاہ کا زمانہ پڑھیں گے کس طرح ان سے کام کروائے گئے، یہ مزارات بنوائے گئے۔ اہل بیت یعنی ترویج مذہب اہل بیت جو صفویوں کے دور میں ہوئی ہے، یہ آپ کا تصور ہے۔ اصفہان کے لوگ اتنے کٹر ہوتے تھے کہ اگر منبر پر کوئی علی بن طالب کے فضائل پڑھے اس کو وہیں زور کے مار دیتے تھے۔ ایک نجف کے مولانا اصفہان میں گئے، کہتے ہیں 28 دن تک اس نے فضائل امیر المومنین پڑھے لیکن نام نہیں بتایا میں کس کے فضائل پڑھ رہا ہوں، مجمع بابا کرتا رہا۔ کہتے ہیں آخری رات فضا نے کہا کہ جتنے میں نے فضائل پڑھے تھے امیر المومنین کے، وہی ممبر سے اتار کے اس مولوی کو مار دیا، اسی مسجد میں وہاں دفن ہے۔ نہ صرف دشمنی ہے، ناصبیت اس عروج پر ہے۔ یہ شاہ عباس صاحب جنہوں نے پورے ایران میں یہ خود اذان جو عمومی طور پہ اشہد ان علی ولی اللہ کی اذان ہے، یہ شاہ عباس کے دور عمومی طور پہ ایران میں پھیلائی گئی۔ کس طرح سے انہوں نے امتوں کے بادشاہوں کو، مشہور واقعہ جو آپ سنتے ہیں چپل چوری والا، پورے دربار میں جو ان کے طلاق کا مسئلہ ہو گیا، غصے میں بیوی کو طلاق دے دی تو صبح مفتیوں نے بولا کہ جناب طلاق تو ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی رات کو غصے میں تھا، بیوی اس سے حجاب کرنے لگی، بلا رہا نہیں رہی، کہا تم نے طلاق دے دیجیے۔ چاروں فقہوں کے مفتیوں کو بلایا، سب نے کہا طلاق ہو گئی، قبلہ بھلالا ہوگا، بادشاہ اور حلالہ کروایا۔ تو اس نے کہا کہیں پہ کوئی تو اسلام میں شک ہوگی، تو کسی نے کہا کہ ہاں ایک فرقہ اور ہے شیعوں کا، ایران کی بات کر رہا ہوں، مطلب شیعوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک فرقہ ہے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا، جن کے آگے ہے کہ بھائی غصے میں مینٹل لیول صحیح ہونا چاہیے، نشے میں چیزوں میں طلاقیں نہیں ہوتی، مذاق تھوڑی ہے۔ انہوں نے خط لکھا سامرا کی طرف، اہلے کی طرف، اس عالم کو بلایا ہے، اور یہ نہیں کہ بادشاہ کا خط پڑھ کے فوراً مولوی دوڑے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ صاحب نے بلایا ہے، وزیر صاحب نے بلایا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا ہے، کوئی چیف نے بلایا ہے۔ انہوں نے جواب مل کہا ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تب ان کو پتا تھا پریشان ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، تو تھوڑا اس کو پریشانی میں رہنے دو۔ کہ جب وقت ملے گا آ جائیں گے۔
ایک دو ہفتے کے بعد انہوں نے سامان سے، اب یہ ان کا جانا بھی امام زمانہ کا اشارہ ہوگا، جو بھی کام کرتے ہیں منتظر رہتے ہیں ہدایت امام زمانہ کی۔ وہاں پہنچتے ہیں، بوڑھے سے تھے اور جیسے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بڑے بڑے علماء۔ اب یہ اس زمانے میں شیعوں کو ایک چھوٹا فرقہ، ناقابل اہمیت والا فرقہ، فضول لوگ، یہ نگاہ تھی ان کی تشیع کی طرف۔ تو یہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عالم دین آئے، بڑے سادہ سے بوڑھے سے تھے، اور آتے ہی جہاں محفل میں داخل ہونے سے پہلے ظاہر ہے جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں، باہر اپنی چپلیں اتار کے اندر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا سب کی چپلیں پڑی ہیں، انہوں نے اپنی چپل اتاری اور بغل کے نیچے سیدھا جا کے بادشاہ نے کہا کرسی پہ بیٹھ گئے، یہ جا کے بیٹھ گئے، سارے دیکھ رہے ہیں، ادب محفل نہیں تبھی، اور آتے ہی انہوں نے بادشاہ کو جھک کے سلام بھی نہیں کیا، سیدھا جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ سب نے کہا قبلہ ہم نے تو کہا تھا فتویٰ یہی ہے، کس بدتمیز آدمی کو بلایا تھا، اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہے جھک کے سلام نہیں کر رہا، اوپر سے جوتیاں بغل میں لگا کے بیٹھ رہے، یہ محفل کیا تھا؟ انہوں نے کہا پہلی بار بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ ہماری محفل کا ادب تو کریے، جوتیاں کیوں بغل میں اٹھائیں؟ کل اس ڈر سے کہ چوری نہ ہو جائے۔ کیا مطلب، کیوں چوری ہوگی؟ ایسے ہم نے سنا تھا کہ امام ابو حنیفہ رسول خدا کی محفل میں تھے اور جوتیاں اتاری تھی، ان کی جوتیاں چوری ہو گئی تھی، تو ابو حنیفہ کا ماننے والا اٹھا کر قبلہ یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ابو حنیفہ رسول خدا کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو جوتیاں کیسے چوری ہوں گی؟ کہو میں بوڑھا ہوں، حافظہ کمزور ہے، امام حنبل تھے، ان کی چوری ہو گئی تھی۔ دوسرا اٹھا کہ حنبل بھی نہیں تھے، کہا معذرت امام مالک تھے، کہا وہ بھی نہیں تھے، کہاں امام شافعی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جملہ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، یہ عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں، نہ مالک رسول کے زمانے میں تھا، نہ شافعی رسول کے زمانے میں تھا، نہ حنیفہ رسول کے زمانے میں تھا، نہ امام حنبل رسول کے زمانے میں تھا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جوتیاں پھر باہر رکھ لی جائیں، اور کہا کہ جملہ جب یہ چاروں رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کہ طلاق کا معاملہ کیا ہو۔ کہ میں اس کی بات کروں گا جو رسول کے زمانے میں تھا، جس نے رسول کو سنا تھا، جس نے رسول کو دیکھا تھا، کہ ہم اپنے مسائل ان سے پوچھتے ہیں۔ ہمارا جو پورا سلسلہ ہے وہ سلسلۃ الذھب ہے، اگر چھٹے امام سے ہے تو چھٹے امام فرماتے میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے العابدین سے، انہوں نے حسین ابن علی سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل اللہ سے پوچھا ہے۔ کہتے بادشاہ کا سننا تھا اور چاروں مولویوں کو کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تمہارے امام رسول کے زمانے میں نہیں تھے؟ کہا یہ بات تو سچ کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر تم چاروں جاؤ، میں مسئلہ اسی سے پوچھوں گا جو رسول کے زمانے میں تھا۔ یہ بیٹھے، بادشاہ کو سمجھایا۔ اس وقت علنی طور پر اعلان کیا گیا کہ ایران کا دین اور مکتب اہل بیت ہے۔ اتنی آسانی سے یہ آپ سمجھتے آنکھ جھپکنے میں، جس ایران کو جناب عمر کے زمانے میں مسلمان کیا گیا، یہ بھی نہیں کبیر المومنین کے زمانے میں وہ شیعہ ہوئے تھے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ بعد میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں علماء کی محنت و زحمتیں اور امام زمانہ کی ہدایت کے نتیجے میں ایک چینج آتا ہے، اور مرحلے وار ایک چینج جب آپ اس کی پڑھیں گے کہ کس طرح امام زمانہ ہے۔ تبھی آج سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعوں کو نواب امام زمانہ سے، نواب عام امام زمانہ سے دور کیا جائے، کیونکہ نائبین سے دور ہوئے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ سلسلے امامت سے کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بہت بڑے عالم دین آغا شیخ ابو الحسن اصفہانی، ان کے زمانے میں ایک مجتہد تھے، فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا علم آغا شیخ ابو الاصفہانی سے زیادہ ہے۔ ان کا نام تھا عبد النبی عراقی۔
اور میں کیسے میرے ذہن میں تھا کہ یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور علمی اعتبار سے میرا علم بھی ان سے کم نہیں ہے، اگر برابر نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ کہتے پتا چلا کہ نجف میں ایک بہت بڑے عارف باللہ آئے ہیں اور ان سے میں مل نہیں گیا، تو جب ان کو پتا چلتا تھا کچھ عرفا کیونکہ عامل ہوتے ہیں، کہتا میں ان سے جا کے ملا اور میں نے گزارش کی مجھے کوئی وظیفہ بتائی تاکہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ کہتے انہوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ 40 دن یہ چلہ کاٹو اور عمل کرو تو انشاءاللہ تجھے امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ شیخ عبدالنبی فرماتے ہیں کہ میں نے وظیفے کو شروع کیا، وظیفہ شروع کیا، جب 40واں دن ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک جوان آ رہا ہے، سیدوں والا امام اس کے سر پر ہے، اور آ کے مجھے کہا کہ عبدالنبی آپ کو ہم سے کوئی کام تھا؟ اب یہ اتنا بڑا مجتہد و عالم یہ جوان آ جائے، سر پہ امامہ تھا لگا کسے کہتے؟ میں نے کہا نہیں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں۔ ٹھیک، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، عبدالنبی آپ کو ہم سے کوئی کام تھا؟ میں نے کہا نہیں میرا آپ سے کوئی کام نہیں۔ تیسری بار کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے کوئی کام تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ سے کوئی کام نہیں، کہا ہلکا سا مسکرائے اور چل پڑے۔ اتنے میں کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ واقعی میں یہاں آیا کیوں تھا، آج 40واں دن ہے، مجھے کام تو تھا امام زمانہ سے، اور یہ کون ہے جو بار بار کہے آپ کو مجھ سے کام کرتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ میرا آپ کا امام زمانہ ہے۔ کہتا میں جلدی سے اٹھا اور سید کے پیچھے چلنے لگا، بڑے باوقار طریقے سے بڑے آہستہ زمین پر چل رہے تھے، اور میں نے ان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ جب میں چل رہا تھا تو میں بڑی کوشش کے باوجود میں ان تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے چپلیں اتاری، ابا کو سنبھالا، میں نے دوڑنا شروع کیا تاکہ سید تک پہنچ جاؤں۔ میں جتنا تیز دوڑ رہا تھا لیکن دیکھا میں ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، لگا اسے رہا تھا کہ میں دوڑ رہا ہوں اور وہ چل رہے ہیں اور زمین ان کو لے کر آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ واقعی امام زمانہ ہے، میں ان تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ کہتے میں نے نگاہیں ان سے نہیں ہٹائی کہ دیکھو یہ جا کہاں رہے ہیں۔ دیکھا کہ گلی کے اندر گئے اور وہاں ایک گھر ہے، اس کے اندر داخل ہوئے۔ میں بھی دوڑتا ہوا ہانپتا ہوا اس گھر تک پہنچا، دروازے پہ دستک، ایک شخص نکلا، جی کس سے کام ہے؟ میں نے کہا حجت خدا سے کام ہے، امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ انتظار کریے، اجازت دیتا ہوں۔ اندر گئے، اجازت دی، کا اجازت ہے آپ اندر آئیے۔ اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک تخت ہے، اس پہ امام زمانہ تشریف فرما ہے، ساتھ میں کوئی شخص بیٹھا ہوا، میں نے ان کو پہچانا نہیں۔ اب کہتا ہے میں نے چلہ کیوں کاٹا تھا؟ کیونکہ 14 میرے شرعی مسائل تھے جن کا جواب مجھے روایات و حدیث نہیں مل رہا تھا، تو میں نے چلہ کاٹا تھا کہ یہ 14 سوال ڈائریکٹ امام زمانہ سے کروں گا تاکہ مجھے جواب مل جائے۔ امام نے کہا کہ ہاں بتائیے کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، کوئی سوال تھا؟ میں نے کہا جی مولا میرے کچھ سوالات تھے آپ سے۔ امام نے کہا پوچھو۔ عبدالنبی کہتے ہیں میں نے سر جھکایا اور جتنا سوچا مجھے 14 سوال یاد ہی نہیں آ رہے کہ میں نے پوچھنا کیا تھا امام سے۔ اب کیا ہے مجھے شرمندگی بھی ہو رہی کیونکہ امام زمانہ انتظار میں ہے کہ میں کچھ پوچھوں اور مجھے بتائیں، لیکن میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اب شرمندگی کے مارے میں نے سر اٹھایا، میں نے کہا امام زمانہ نہیں، میں نے کچھ نہیں پوچھنا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی زیارت کروائی، میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو۔ کہتا میں امام کی محفل سے اٹھا، گھر سے باہر گیا، 40-50 قدم آگے بڑھا، 14 سوال مجھے یاد آ گئے۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اراکی اگر آج نہیں پوچھو گے تو کب پوچھو گے؟ اسی گھر میں امام زمانہ ہے، اب یاد آ گئے، پھر دو امام سے پوچھ۔ کہتا پھر دوڑتا ہوا گیا، دروازے پہ دستک دی، اس شخص نے دروازہ کھولا، ہاں بھائی کس سے کام ہے؟ میں نے کہا امام زمانہ سے کام ہے۔ کب وہ تو یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا جھوٹ نہیں بولیے، ابھی میں دیکھ کے گیا ہوں۔ انہوں نے کہا استغفار کر، مجھ پہ جھوٹ کی تہمت نہ لگا۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو میرے گھر میں ولی خدا تشریف لاتے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں، وہ چلے گئے۔ کہ میں نے کچھ پوچھنا تھا، کہا امام تو نہیں ہے، ان کے نائب بیٹھے ہیں۔ کہ کوئی بات نہیں، انہیں سے پوچھوں گا۔ اب کہتے ہیں اندر آیا، جس تخت پہ امام بیٹھے تھے اسی پہ وہ شخص بیٹھا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ مجھے ابو الحسن اصفہانی لگے، جن کے لیے میں سوچتا تھا کہ میری علمی حیثیت ان سے اوپر ہے یا ان کے برابر۔
میں نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں، انہوں نے کہا پوچھو راکی۔ کہتا پہلا سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، دوسرا سوال کیا، جواب دیا، 14 کے 14 سوالات کیے انہوں نے دقیق ریفرنس کے ساتھ کہ فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے، فلاں کتاب میں معصوم کا یہ قول ہے، لہٰذا اس قول کے مطابق ان سوالوں کا جواب یہ ہوگا۔ 14 سوالوں کا مجھے جواب دینا۔ میں آگے بڑھا، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور خدا حافظ کر کے گھر سے نکلا۔ کہتا اس گھر سے کافی دور ہوا تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی شکل ابو الحسن الاسفہانی سے ملتی ہے، وہ نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ سوالات جو مجھے ان کا جواب نہیں ملا، امام زمانہ سے پوچھنا چاہتا تھا اور اس شخص نے مجھے جواب دے دیے۔ کہا یہ نائب امام ہے۔ میں نے کہا سیدھا جاتا ہوں ابو الحسن الاسفہانی کے گھر، اگر وہی ہوں گے تو ویریفائی ہو جائے گا۔ کہتے سیدھا گیا، ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، اسی طرح چہرہ مسکراتا ہوا اصفہانی لہجے میں مجھے کہا تشریف لے کر آئیے۔ کہ گھر میں بیٹھا، کہا کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہ کچھ سوالات تھے۔ کہا جی پوچھئے۔ کہتا میں نے وہی 14 سوال دوبارہ پوچھے اور ایگزیکٹ انہوں نے وہی آنسر دیے جو انہوں نے مجھ سے وہاں دیے تھے، اور جب جوابات دے دیے مجھے بعد میں کہا کہ راکی اب تمہارا شک دور ہوا، میں ہی تھا جو تجھے جواب دے رہا تھا۔ تو ایسے نہیں ہے، ہر زمانے میں امام اپنے نواب کی کیا کرتے ہیں؟ ہدایت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ رضا شاہ، 2 رضا شاہ تھے، ایک یہ جس کو امام خمینی نے نکالا اس کا باپ۔ اتا ترک نے ترکی میں حجاب پہ پابندی ڈالی کہ آفیسز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ورک پلیسز میں خواتین کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، سارے اسکرٹ میں آئیں گے۔ سیم رضا شاہ نے ایران میں یہ قانون لاگو کیا۔ آج کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ اتنی بے دینی ایرانیوں میں کیوں؟ یہ وہی رضا شاہ کے زمانے کی نسلیں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، سارے کے سارے پکے شیعہ تو نہیں ہیں۔ اس وقت یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں جب زعیم حوزہ جو تھے آقا عبد الکریم حائری تھے، یعنی آقا بروجردی سے پہلے، اس میں امام زمانہ کے جملے ہیں، فرماتے ہیں اس زمانے میں، رضا شاہ کے زمانے میں جب پریشانیاں ہوئی تو اس عالم نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ امام زمانہ نے فرمایا اذا ظہرت الفتن علیکم بشیخ عبد الکریم حائری، جب فتنے ظاہر ہو جائیں تو تم سب پر ہے کہ عبد الکریم حائری کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ تو کہتا میں نے خواب دیکھنے کے بعد ہمارے حائری اس وقت نجف میں تھے، میں نے کہا یہ فتویٰ آ گیا ہے۔ تو کہا وہ رونے لگے، کہا جتنے امام زمانہ پریشان ہیں اتنا میں بھی پریشان ہوں، کہ جتنا کر سکتے ہو اس رضا شاہ کے حکم نامے کے خلاف قیام کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں کا حجاب و حیا و عفت و غیرت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا، اس طرح امام زمانہ نے پیریڈ ٹو پیریڈ، ٹائم ٹو ٹائم، آج یہاں پہ لا کے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ مقام ہے۔ تو اب یہ مکتب جو اتنی محنتوں اور زحمتوں کے بعد آپ تک پہنچ جائے، اب اگر مجھے فکر نہ ہو مجھے اپنے بچے کی، مجھے فکر نہ ہو مجھے اپنی نسلوں کی، میں صرف یہ سوچوں کہ گھر اچھا بنانا ہے، گاڑی اچھی لینی ہے، لگژری لائف اسٹائل بنانا ہے، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھی جگہ، یہ تو پھر تو یہ زندگی حیوانی ہوئی کہ صبح سے شام تک ایک حیوان بھی اسی فکر میں ہوتا ہے کہ پیٹ کیسے بھرنا ہے، شہوت کو پورا کیسے کرنا ہے۔ اگر انسان بھی اسی فکر پہ لگا رہے تو یہ زندگی حیوانی ہے۔ زندگی انسانی یہ ہے کہ جو الہی ہدف اور الہی مقصد تھا اس میں انسان کچھ کردار ادا کرے، اپنی نسلوں کی تربیت کرے، اپنے ذات و وجود کی تربیت کرے، کہ اگر بدن سے روح نکلے بھی تو خدا کی ملاقات کے لیے جاؤں اور کہوں کہ خدا نے جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے اس مقصد کو کیا کیا، پورا کیا۔ صلوات پڑھے محمد و علی ہمارے دیگر صلوات پڑھے اب پروردگار خدا یا امام زمانہ سے فیض لینے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں ہمیں کرنی ہیں۔ اگر شیخ حائری، اگر سید بحر العلوم، اگر خمینی صاحب جیسی ہستیاں، مرحشی نجفی جیسی ہستیاں، آیت اللہ قاضی، آیت اللہ بہجت جیسی ہستیاں، شیخ مفید
جس کو خط لکھتے ہیں امام زمانہ کہ میرا بھائی اخی شیخ مفید، سیم وہی الفاظ جو امام حسین نے حبیب بن مظاہر کے لیے لکھے. آپ جائیں گے نا شیخ مفید قبر پہ، اللہ کو کربلا کاظمین کی زیارت نصیب کرائے، تو لکھا ہوا اس کی قبر پہ چند جملے امام زمانہ سید رضی سید مرتضیٰ، یہ واقعہ پڑھیں تو صحیح. شیخ فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک برقعے میں بیوی ہیں، محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. حجاب کامل میں نور کا ٹکڑا، کہ تو اس بیوی کے ہاتھ میں 2 بچے تھے چھوٹے سے. کہا کہ شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ. شیخ مفید کہتے ہیں میں نیند سے اٹھا 3 دن تک روتا رہا اور استغفار کرتا رہا کہ مقام شرف تو ہے کہ بیوی میرے خواب میں نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہ میرے بچوں کو پڑھا. اب ان کے ذہن میں یہ سیدہ کے بچے حسن حسین 2 ہی بچے تھے. کہ شیخ علیہ باللہ میں کہہ رہا ہوں حسن حسین کو پڑھا. کہتے یہ شاید تنبیہ کے لیے ایسا خواب آیا تو میں نے غلطی کی، کوئی تکبر کوئی ہو جو. کہتا میں پریشان ہوں، خواب کی تعبیر نہیں سمجھ آ رہی کہ ہوا کیا ہے. 3 دن تک شیخ نے اپنا حجرہ بند کر دیا کہ میں کسی کو درس نہیں پڑھوں گا. اس غور و فکر میں چلے گئے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. کہتے 3 دن کے بعد شیخ کے دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ کہا کہ شیخ صاحب ایک بیوہ سید زادی ہے. کا دیکھا اسی برقعے میں اسی حجاب میں. جی بولیے کہ شیخ میں سید ہوں، شوہر مر چکا ہے، بیوہ ہوں، یہ میرے 2 بچے ہیں، انہیں پڑھاؤ. شیخ نے درس و تدریس بند کر دی تھی. جیسے ان 2 بچوں کو دیکھا تو شیخ کی آنکھوں سے آنسو بنیں گے کہ یہ تھی سیدہ کی خواب کی تعبیر. اور یہ 2 سید کون تھے؟ ایک سید رضی، ایک سید مرتضیٰ، کہ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے. یہ وہ 2 سید تھے جن کو شیخ مفید نے پڑھایا. ان کو پتا ہے کہ کون کس مقام پر ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کا وجود کتنا افیکٹو ہے اس مکتب تشیع کے لیے. بعض لوگ کچرے کی طرح ہیں جو کسی کام کے نہیں، آئیں گے جیئیں گے کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے. بعض وہ ہیں جن کا وجود شہید اول شہید ثانی خمینی، ایسے لوگ جنہوں نے واقعہ کچھ کارنامے کیے اس کائنات میں، جن کا اثر آپ پوری کائنات میں دیکھتے ہیں. تو اگر میں نے فیض لینا ہے خدا سے تو یہاں پہ معصومین علماء فرماتے ہیں کہ فیض ایک تو یہ دیکھیے، مثلا آپ میرے پاس آتے ہو کہ مثلا مولانا صاحب ہمیں مثلا پیسے کی ضرورت ہے، میں کتنا دے سکتا ہوں. یا آپ کسی مومن کے پاس جاتے ہو کہ میرے پیسے چاہیے، کوئی کتنا بھی بلینر اور ملینر ہو وہ اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا اس کے پاس ہے. آپ بولو گے مولانا صاحب میں پیاس لگی ہے پانی میں آدھا گلاس پانی بھرا، میں یہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا. تو کائنات میں آپ جس سے بھی مانگو گے کیونکہ وہ محدود ہے تو آپ کو محدود ہی دے گا. وہ دولت ہو، وہ طاقت ہو. آپ پاکستان میں جاتے ہو بڑی چاپلوسیاں کر کے آپ کو پاکستانی حکمران کتنی طاقت اور پاور دیں گے، محدود طاقت محدود پاور. لیکن فرمائے جب تمہارا ایمان ہے کہ خدا بند متعال کا پاور بھی لامحدود ہے، خدا بند متعال کی طاقت بھی لامحدود ہے، خدا بند متعال کا رزق بھی لامحدود ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ سخی ہے، وہ جواد ہے، وہ کنجوس نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو گے تم اتنا دوں گا، زیادہ نہیں دوں گا. وہ دینے پر آئے تو دنیا کی طاقتیں، دنیا کا پاور تجھے عطا کرتے. جناب سلیمان اور جناب داؤد کو کتنا کچھ خدا نے نہیں دیا. خدا کے یہاں سے عطا لامحدود ہے. مسئلہ میرا ہے، میرا ظرف محدود ہے. اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ جب خدا بارش برساتا ہے تو ملینز آف بیرل کی تعداد میں بارش برستی ہے. اب نیچے لینے والوں کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں. آپ اس بارش کے سامنے گلاس لے کر جاؤ گے، گلاس بھرے گا. یہ بالٹی لے کر جائے گا، بالٹی بھرے گی.
کسی گھر میں سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول بھر جائے گا. کہیں پہ زمین میں بڑے بڑے دریا اور بڑے بڑے کھڈے اور کھائیاں ہیں، وہ بھر جائیں گی. یہ بارش سمندروں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، دریاؤں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، نہروں کو بھی بھرتی ہے، گلاس کو بھی بھرتی ہے اور باقی کو بھی بھرتی ہے. سوال یہ ہے کہ خدا اپنی رحمت کا فیض نازل کرتا ہے، تیرا ظرف کتنا تھا؟ تو کون سا برتن لے کر گیا کہ خدا تمہارے ظرف کو بھرے؟ اور بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ بارش برس رہی ہوتی ہے اور اس بارش میں گلاس کو الٹا رکھ دیتے ہیں. قصد قلوبہم کے بعض لوگوں کے دل اٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا فیض، اللہ کی رحمت سب کچھ نازل ہو رہا ہے، لیکن جناب نے اتنی برستی ہوئی بارش میں باٹی کو الٹا دیا ہے، ٹپ کو الٹا دیا ہے. اب کتنی بارش پڑے گی، ایک قطرہ بھی جمع نہیں ہوگا. تو پہلے اپنے وجود ظرف کو میں نے بڑا کرنا ہے. ظرف جتنا بڑا ہوگا اتنا میرے وجود کے اندر اللہ کی رحمت بھرے گی. بہت بڑے عالم دین صاحب کتاب الاسرار اپنی کتاب کی ابتدا میں لکھتے ہیں اور 3 مرتبہ قسم کھا کے لکھتے ہیں. فرماتے میری زندگی کے ایام تھے جب میں کعبۃ اللہ کے نیچے عبادت کر رہا تھا اور ذکر خدا میں مشغول تھا. چند لمحوں کے لیے میں نے محسوس کیا کہ خدا نے میرے دل میں علم کے پہاڑ نازل کر دیے. فرماتے واللہ اگر پوری زمین کائنات کی کاغذ بن جائے اور دریا ان کا پانی سیاہی بن جائے اور جو علم خدا نے مجھے دیا ہے میں لکھنا شروع کر دوں تو وہ زمین جو کاغذ بنی ہے وہ کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ کا علم اتنا مجھے اللہ کی کمی نہیں ہے. علم لدنی کا کیا مطلب ہے؟ ایک علم جو دنیا کے مدرسوں سے ملتا ہے، علم اقتصادی جو یہاں کی یونیورسٹی سے ملتا ہے، جو تجربوں کے ساتھ ملتا ہے. ایک علم وہ جب اللہ کے ساتھ انسان کا ربط مضبوط ہو جاتا ہے تو خدا اس علم کو کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ظرف وجود. سید بحر العلوم، علم کا دریا. لمبا قصہ ہے سید بحر العلوم کا. کعبہ شیخ عباس قمی جو صاحب کتاب مفاتیح الجنان محدث عباس قمی فرماتے یہی سید بحر العلوم ہمارے ساتھ قم میں پڑھتا تھا اور سب سے زیادہ کند ذہن طالب علم تھا کہ اگر ایک آیت کو ہمیں یاد کرنے میں 10 منٹ لگتے تھے، اس سید کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. اور جب مجھے کسی نے کہا کہ کوئی سید ہے نجف میں لقب ملا بحر العلوم، جو سوال کرو جو پوچھو جواب دیتا ہے، تو میں نے مجھے پریشانی ہوئی. میں نے کہا یہ وہ سید نہیں ہو سکتا. کہ شک تھا. پھر میں گیا ان کے درس میں شرکت کی. واقعا مجھے پتا چلا کہ واقعا یہ علم کا سمندر ہے. پھر میں نے کہا سید تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ میں نے اتنا رابطہ اپنے امام سے بنایا کہ ایک دن امام کی ملاقات ہوئی اور امام نے مجھے سینے سے لگایا اور جب میرا سینہ امام کے سینے سے ملا تو سینے کو امام نے دریا بنا دیا. ظرف وجود اگر انسان اپنا بڑا کرے. آج ہمارے ظروف بہت چھوٹے ہیں، نجاستوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے، غلط خواہشوں کی وجہ سے، غلط چیزوں کی، غلط محبتوں کے پیچھے لگنے کی وجہ سے جب توجہ نہیں، سر الٹے ہوئے ہیں. نام امام کا لے رہے ہیں، بارش برس رہی ہے لیکن ظروف ہمارے الٹے ہیں. دل انسان پاک کرے اور رب اپنے مولا سے بنائے، ظرف سیدھا ہو تو خدا کے یہاں سے عطا لامحدود ہے. اس کے دربار میں کوئی کنجوسی نہیں. وہ جواد ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. یہ دعائے روشن کبیر کی 1000 صفات جو آپ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ للہ الاسماء الحسنی. آپ بولو گے مولانا یہ مومن سخی ہے، یہ بندہ حسین ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، اس کا حسن بھی محدود، اس کی طاقت بھی محدود، اس کا مال بھی محدود، اس کی سخاوت بھی محدود. لیکن خدا وللہ الاسماء الحسنی، نہ اس کا حسن محدود ہے، نہ اس کی طاقت محدود ہے، نہ اس کی عطا محدود ہے. وہ عطا کرنے پر آئے تو پوری کائنات کو دے، کیونکہ اس کے یہاں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. میرے خزانے میں اگر $1000 ہے، آپ مانگو کہ دوں گا تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا. لیکن خدا جب عطا کرتا ہے تو خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے والی. تبھی اہل بیت کا صرف اتنا بڑا تھا، انہوں نے وجود خدا سے وہ عطا کمپلیٹلی حاصل کی تھی. ہم صرف یہی بھی دعا کریں اگر ہمیں 2 قطرے علم الہی کے، 2 قطرے حسن الہی کے، 2 قطرے معرفت الہی کے مل جائیں، اس سے انسان کا وجود اللہ کی نعمتوں سے سرشار ہو جاتا ہے. ضرورت پڑے محمد والا اب کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی مسرت عطا نہیں ہوتی. فرماتے کیونکہ خدا نہیں سمجھتا، تمہاری ظرفیت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی عطا کو صحیح طریقے سے ریئیکٹ کر سکو.
رسول خدا کے زمانے میں روز آتا تھا رسول میں بڑا غریب ہوں، دعا کریے۔ معصومین کے لیے کہ خدا نے معصومین کو مال دنیا بقدر اکتفاف دیا، مطلب جس سے ان کی زندگی کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے کتنا دینا ہے، کیوں دینا ہے۔ نہ ہی معصومین کی طلب تھی مال دنیا کے لیے، انہوں نے ہمیشہ خدا سے رزق اوپر بھی مانگا، رزق مانا بھی مانگا۔ ثعلبہ ڈیلی آتا تھا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں آتے اپنے مصیبت پر محسوس ہے۔ نبی نے کہا ثعلبہ جتنا دیا ہے اس پہ گزارا کر، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے چاہیے، پر نبی نے دعا کیا پروردگارا جو یہ چاہتا ہے اسے وہ دے۔ ایک ہفتے میں پتا چلا کہ ثعلبہ کا کوئی رشتے دار تھا، وہ مر گیا، بڑا امیر مالدار، اس کے کوئی بچے نہیں تھے، سارا مل گیا اس کو۔ راتوں رات ثعلبہ ساری امیر بن گیا، بھیڑ بکریاں اس میں نہیں اور بھینسیں ویسے نہیں، تھوڑا کام وام شروع کیا پڑ گیا۔ اب کام کیوں کے پڑھا، اس نے کیا کیا، شہر سے باہر ایک بڑا فارم ہاؤس لیا، بکریاں بہت ہی کمائی میں ان کا سبب، ڈیلی نماز پہ آنے والا۔ اب 2 دن بعد ایک دن نہیں آ رہا تھا، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، آہستہ آہستہ نمازوں پہ آنا چھوڑ دیا۔ زکات کی باری آئی، زکات دینے کی باری، تو رسول خدا نے بھیجا کہ بھائی زکات دو، اس کے پاس اونٹ بھی بہت ہیں، بکریاں بھی بہت ہیں، لوگ آتے۔ ثعلبہ رسول خدا نے بھیجا ہے تمہارے پاس مال و مال بہت زیادہ ہے، زکات دو۔ کہا کہ ایک ہوتا تھا فقہ، تو ثعلبہ نے کہا کہ یہ فقہ اور پیسے ویسے تو یہودیوں سے لے جاتے، میں مسلمان ہوں، میں کیوں نہیں کہا کہ یہودیوں سے لو۔ کہ بھائی فقہ کا مسئلہ الگ ہے، زکات کا مسئلہ الگ ہے، جس کے پاس اونٹ ہیں، غریبوں کا حق ہے اس کے مال میں دو، میں نہیں دیتا۔ اتنی محنتوں کے بعد مجھے مال ملا، اتنی محنتوں کے بعد مجھے دولت ملی اور پیسہ ملا، اور آج تم مجھے لینے کے لیے آ گئے ہو، کہ میں نہیں دے رہا۔ قارون اور موسیٰ کا واقعہ پڑھو گے سیر میں، آئے رسول خدا کے پاس گیا، رسول اللہ نہیں دے رہا۔ 3 مرتبہ رسول نے کہا ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، وائل للثعلبہ۔ ہم کہہ رہے تھے کہ مال دنیا کا ظرف ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو کہ خدا سے مانگ تو رہے ہو، واقعا تمہارے پاس اتنا ظرف بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو مال کے ملنے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، طاقت کے ملنے کے بعد ظالم بن جاتے ہیں، کرسی کے ملنے کے بعد بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ کہ میں مذاہن کہتا ہوں کہ مولانا فلاں بندے نے 20 سال سے گناہ نہیں کیا، ہم نے کہا بڑا متقی و پرہیزگار، باتیں پتا چلا 20 سال جناب جیل میں تھا۔ طاقت ہو اور انسان غلطی نہ کرے، کیوں اکثر لوگ مال اور پیسہ ملنے کے بعد عیاش بن جاتے ہیں؟ کیونکہ کوئی ہدف نہیں، ان کو پتا نہیں کہ یہ مال جو خدا نے زیادہ دیا ہے میں نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ اکثر آج ہمارے نوجوان جن کو خدا رزق دے گا یہ سوچیں کہ میں اپنا مال کہاں پہ خرچ کر رہا ہوں، ایسے فضول کاموں میں لگاتے ہیں جس کا بدن کو بھی نقصان ہے اور آخرت کو بھی نقصان ہے۔ پھر دوستوں کے ساتھ آج یہاں تفریح کرنے جاؤں میں، کل وہاں تفریح کرنے، غلط تفریح ہے۔ اسلام سے تفریح بھی وہ کرو جو جائز ہے۔ آج مختلف جوان نشے میں، کوئی سگریٹ میں، کوئی دھواں اڑانے میں، پتہ نہیں کن کن چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سوچو تو صحیح کہ یہ نعمت جو خدا نے دی، قدر نعمت تو کرو، قدر نعمت نہیں کرو گے تو خدا نعمتوں کو کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آج صرف ایک ریزن بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کا ظرف وجود بڑا ہو، ہم کیا کریں کہ ہمارا ظرف بڑا ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کے ظرف کو، اس برتن کو، اللہ کی نعمتوں اور فیوزات کو لینے کے لیے جو ایک چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شکر کا بجا نہ لانا ہے۔ شکر نعمت کا کہ خدا نے 1000 چیزیں دی ہیں، ایک چیز نہیں دی، میں اسے ایک پہ اٹک جاتا ہوں کہ خدا مجھے نہیں دے رہا، لیکن ان 99 چیزوں کو بھول جاتا ہوں۔ تبھی فرمایا چیز آئے مادی چیزوں میں ہمیشہ نیچے دیکھا کرو، معنوی چیزوں میں اوپر دیکھا کرو۔
اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، اس سے اونچی گاڑی دیکھو گے، اسلام کے رہے اللہ کا شکر نہیں ادا کر پاؤ گے، وہ خدا مجھے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے۔ بدن کی صحت ہے، جان ہے، ہمیشہ نیچے دیکھا کرو۔ ایک ہے جوشن کبیر، ایک ہے جوشن صغیر، امام موسیٰ کاظم کی وہ پڑھا کریں۔ اس میں امام موسیٰ کاظم نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کہ خدا تو نے مجھے اتنی لذتیں دی ہیں، کئی لوگ ہیں جو ان لذتوں سے محروم ہیں، چکھنے کی لذت، دیکھنے کی لذت، لمس کرنے کی لذت، چلنے کی لذت، بولنے کی لذت۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ تبھی فرمایا نعمت جسم کرنی تو ہاسپٹل جایا کرو، خدا کی بارہا نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ زندگی کی نعمت کی قدر کرنی ہے تو ہفتے میں ایک بار قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھو گے تو ان سانسوں لینے کا اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ مال کی نعمت کو جاننا ہے تو جھوپڑیوں میں فقیروں کو جا کے دیکھا کرو، جن کے بدن پہ لباس نہیں ان کو دیکھا کرو، جو ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے انہیں دیکھا کرو، تو سفرے پہ بیٹھ کر جو روٹی خدا نے دی ہے اس کا بھی شکر بجا لاؤ گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں بڑا فقیر ہوں، کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں مولا، کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں ہے، شکایت ہے۔ امام رضا کے سامنے انگور پڑے تھے، امام نے انگور کا خوشہ لیا اور اسے دیا۔ اس نے انگور کا خوشہ لیا اور فوراً کہا کہ مولا رضا میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، گھر میں آٹے کی ضرورت ہے، بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ مجھے انگور کا خوشہ دے رہے ہیں۔ اس نے خوشہ امام کو واپس کر دیا۔ امام نے رکھا، اتنے میں مولا کا دوسرا چاہنے والا آیا، السلام علیکم یا فرزند رسول، آپ پہ میرا سلام۔ امام نے کہا کیوں آئے؟ کہا مولا ایسے ہی آپ کی یاد آئی تھی، میں نے کہا آپ کی زیارت کر لو۔ بیٹھا، راوی کہتا امام نے اس کو انگور کا خوشہ نہیں، انگور کا دانہ دیا۔ اس نے بڑی خوشی میں مولا سے دانہ دیا اور کہا مولا میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کا شکریہ، آپ انگور کا دانہ دے دیں۔ مولا میں گھر لے جاؤں گا، تبرک پانی میں ڈالوں گا، اپنے سارے بچوں کو بلاؤں گا۔ امام نے اسے پھر انگور کا خوشہ دیا۔ کہ مولا ایک انگور دیا تھا کافی تھا، آپ خوشہ دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ امام نے انگور کی پوری پلیٹ دی اس کو۔ کہ مولا خوشہ کافی تھا، پوری پلیٹ دے رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ کاغذ لا، میں نے پورے انگور کا باغ تیرے نام کیا۔ کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کاغذ و قلم، امام نے لکھا کہ باغ ہمارے نام کیا۔ کہ مولا آپ کا شکریہ، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ امام نے کہا باغ بھی دیا، باغ کے اطراف میں جتنی زمینیں ہیں وہ بھی تجھے دی۔ آپ مولا دیتے رہے، یہ تو سائڈ میں بیٹھا تھا، اس کو غصہ آ گیا، کھڑا ہو گیا، مولا رضا میں بھوک سے مر رہا ہوں، میرے بچے بھوک میں مر رہے ہیں، اس نے کچھ مانگا بھی نہیں، خوشہ دے رہے، باغ دے رہے، زمینیں دے رہے، مر میں رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں دے رہے۔ تو امام نے جہاں پہ لکھ رہے تھے اسی کاغذ پہ نیچے لکھا ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ شکریہ کرو گے تو بڑھا کے دیں گے، کفران نعمت کرو گے تو عذاب میرا بڑھ کے رہا ہے۔ کہا جو ہے تم نے اس پہ شکریہ ادا کیا، جو نہیں اس پہ سوچے تو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ لباس ہے، اس کا شکر نہیں کرنا، لیکن جو نہیں ہے اس پہ ہم نے وعدہ کرنا۔ گاڑی ہے اس کا شکر نہیں کرنا، گھر ہے اس کا شکر نہیں کرنا، سانسیں لے رہے اس کا شکر نہیں کرنا، صحت ہے اس کا شکر نہیں کرنا، لیکن جو نہیں ہے ہم نے وعدہ کرنا ہے۔ ورنہ پہلے جو ہے اسے تو ہضم کر، جو نعمت خدا ہے پہلے اسے تو محسوس کر کہ آپ نے خدا نے تجھے کیا نعمت دی ہے۔ یہ نہیں کہ جو نہیں ہے مسلمانوں پہ بیٹھ کر چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے واویلا کر اور گڑ گڑا رہے ہو، پھر اللہ کی نعمتوں کو محسوس تو کر۔ اور ہم ترجمہ ایسے کرتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، لوگ ترجمہ کرتے ہیں اگر شکریہ کرو گے تو نعمت کو بڑھا بڑھا کر دوں گا، لیکن علماء فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں ہے، لئن شکرتم اگر شکریہ کرو گے لازیدنکم تمہیں بڑھاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ نعمت کو بڑھاؤں گا، لازیدن نعمت نہیں ہے، نعمت کو بڑھاؤں گا نہیں، لازیدنکم کس کو بڑھاؤں گا؟
تمہیں بڑھاؤں گا، تمہارا ظرف بڑا کروں گا تاکہ تم زیادہ سے زیادہ میری نعمتوں کو حاصل کرنے کی طاقت حاصل کرو۔ رزق سے مطلب صرف یہ مال و دولت نہیں ہے۔ سجدے میں جا کر کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے خدا مجھے رزق ارزقنی، مجھے رزق شفاعت امام حسین عطا کر۔ یہ رزق شفاعت اسی کو ملتا ہے جس کے وجود میں ظرف وجود شفاعت ہو۔ اگر ہے ہی نہیں تو آدمی کیا کرے گا؟ آپ بھینس کو گوشت کھلاؤ گے وہ کھا ہی نہیں سکتی، اس کا میدا ہی نہیں بنا اس چیز کے لیے۔ وہ شیر کو گھاس دو گے وہ کیا کرے گا گھاس کا؟ پہلے اندر وہ ظرف کو پیدا کر کے امام حسین کی شفاعت کو لے سکے۔ دعا کر رہا ہے کہ خدایا امام زمانہ کی مجھے زیارت نصیب فرما، ارے اپنی آنکھوں میں وہ ظرف تو پیدا کر کے آ کے اجلت خدا کا چہرہ دیکھ سکیں، اپنے قلب کے اندر وہ ظرف کو پیدا کر کے خدا اس دل پہ تجلی تمہارے دل پہ کر سکے۔ ہمارا وہ ظرف ہی نہیں، جب تک وہ ظرف اور اس ظرف کی ابتدا ہوتی ہے شکر پروردگار عالم سے۔ جب تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے کما حق ہو شکریہ ادا نہیں کرتا، کہ جب بی بی زینب کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرے بچے چلے گئے ہیں اور لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہیں، فوراً سجدے میں جاتی ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تم نے عبداللہ کی قربانی کو قبول کیا۔ یہ بھی رزق، شہادت بھی رزق خدا ہے۔ تو رزق خدا اسی کو دیتا ہے، رزق لینے والے کے پاس تو ظرف بھی ہونا چاہیے جو خدا کے رزق کو حاصل کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقلیل من عبادی الشکور، خدا کہتا ہے کہ بہت کم میرے بندے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک شکر لسانی ہے، ایک شکر عملی ہے۔ یہی آوائے ابو الحسن اصفہانی، بارہا ان کے آپ زندگی کے حوالات پڑھیں گے، اپنی زندگی کے حوالات میں لکھتے ہیں کہ جب میں 11 سال کا تھا تو اصفہان کے ایک گاؤں میں یہ پڑھتے تھے۔ اپنے والد سے انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ بابا مجھے اصفہان کے شہر میں بھیجو جہاں جا کے میں دینی تعلیم پڑھوں۔ اس زمانے میں مکتب ہوتے تھے دینی تعلیم، تو والد نے کہا نہیں بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، وہاں پہ بڑی تکلیفیں ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، اکیلے کیسے رہو گے؟ بڑا اصرار کرتے تھے کہ میں وہاں جانا ہے۔ علم کا ان کو بچپن سے بڑا شوق تھا، لیکن باپ نہیں مانتا تھا کہ 11 سال کا بچہ کیسے بھیجے اس کو۔ کہ ایک دفعہ میں بہت رویا، جب میرے والد نے میرا شوق، میرا ذوق، میرا اصرار دیکھا تو کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو لیکن برداشت نہیں کرو گے۔ لیکن جب وہ میری استحکام اور میری مضبوطی اس نے دیکھی کہ ارادہ بڑا اس کا مضبوط ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ میرے والد نے مجھے اصفہان سے بھی بھیج دیا، میں نے مکتب کا داخلہ دیا۔ 2nd فلور پہ کہتے ہیں مجھے چھوٹا سا حجرہ ملا، کمرہ ملا۔ 6 مہینے کے بعد اصفہان میں شدید برف باری ہوئی، سردی کا موسم۔ اب اس زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں تھی، کہتے ہیں کمرے میں ہم شمع جلاتے تھے، لالٹین جلاتے تھے، شمع جلاتے تھے، اس سے تھوڑا کمرہ گرم ہوتا تھا۔ کہتے اچانک جب سردیوں کا موسم آیا میں نے محسوس کیا میرے پیسے ویسے ختم ہو گئے، اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں شمع خرید سکوں۔ حالات وہ ہو گئے کہ جو روٹی پڑی ہوئی تھی، پرانی سوکھی ہوئی روٹی، اس روٹی کو کھانے پہ مجبور تھا۔ اور نور نالا نور یہ ہوا کہ انہیں دنوں میں میرے والد آ گئے، دستک دی، اور جیسے کمرے میں آئے تو حالات کو دیکھ کے پریشان ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اتنی سردی کے موسم میں 11 سال کا بچہ شمع جلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، حالات بڑے سخت ہیں، لہٰذا بھی سامان جمع کرو اور ہم گاؤں چلتے ہیں، اس حالات میں تم نہیں رہ سکتے۔ اب کہتے باپ کو کیا بولتا، دل نہیں تھا جانے کا۔ کہتے والد حجرے میں تھے، میں کمرے سے باہر نکلا، تھوڑی دیر کے لیے اس 11 سال کی عمر میں امام زمانہ سے متوجہ ہوا۔ میں نے کہا مولا آپ نے خود کہا ہے کہ جب مشکلات ہوں تو ہمیں بلایا کرو، مولا آپ نے کیسے والد کو سمجھا؟ اب میرے پاس نہ کوئی اور وسیلہ ہے، میں کروں تو کیا کروں، آپ ہی میری مدد کریے۔ کہتا ہے اتنے میں مولا کو بلا رہا تھا کہ
مدرسے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور اس برف باری میں خادم دوڑا دوڑا گیا. میں نے نہیں سنا وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. خادم نے کہا کہ ابو الحسن نیچے آؤ, کسی نے تم سے ملنا ہے. کہتے دوڑا دوڑا گیا, دروازے پہ کوئی شخص تھا, اس کے ہاتھ میں شمکیں تھیں, کھانے پینے کا سامان تھا, روٹیاں تھیں. کہا یہ لے ابو الحسن عثمانی, پریشان وہ ہوں جن کے پاس ان کا امام نہیں ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لے جا. کہتا حیرت میں وہ سامان لے کر کمرے میں پہنچا اور کہا کہ کمرے کے تاخچے کے پیچھے جاؤ گے, وہاں شمکیں پڑی ہوں گی, وہاں سے وہ شمکیں اٹھانا. کہتا کھانے پینے کا سامان لے کے اوپر کمرے میں آیا. والد نے کہا کون تھا, کا پتا نہیں. کہا کہ تاخچے کے پیچھے شمکیں پڑی ہیں اور یہ کھانے پینے کا سامان ہے. کہ واقعہ تاخچے کے پیچھے دیکھا شمکیں پڑی ہوئی تھیں اور کھانے پینے کا سامان کھولا. باپ نے کہا کون ہے, کون تھا؟ آخر میں کیا بولا؟ کہ یہی بول کے گیا کہ پریشان وہ ہوں جن کا امام نہیں ہے, تمہارا امام ہے, محنت کرو, رحمت کرو. کہتے یہ والد کو کہنا تھا, وہ اپنے زانوں پہ بیٹھ کے رونے لگے کہ مولا میں شرمندہ ہوں کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آ گیا. اور یہ ابو الحسن عثمانی اپنے اصل کے اس صدی میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا. اس طرح سے جس بندے کے وجود میں ضعف ہے, ممکن نہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد نہ کرے. جس کے وجود میں, جس کے قلب میں طہارت ہے, ممکن نہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قلب پر حکمت کے چشموں کو جاری نہ کریں.